الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ پہلی بات یہ سمجھیں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے، اسلام نے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے اور قیامت والے دن کی نجات کے لیے صرف خود دین پر چلنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور جتنے اس کے متعلقین اس کے ماتحت ہیں، جن پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، ان سب کو دین کے اوپر چلانا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور قیامت والے دن باقاعدہ اس کی پوچھ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ پاک نے ایک نگہبانی اور نگرانی عطا فرمائی ہے، درجہ بدرجہ، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کہیں اس کی بات چلتی ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو جتنے اس کے ماتحت ہیں، جہاں تک اس کی بات چلتی ہے، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ دین پر نہیں چلتے، غلط کام کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض چھوڑتے ہیں، واجبات چھوڑتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ دیکھ رہا ہے اور یہ منع کر سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو بالکل اس کی قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے مر رہا من، مشہور حدیث ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، مر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بندہ ہاتھ چلا سکتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں پر، چھوٹے بہن بھائیوں پر، جو اس کے ماتحت ہاتھ بھی چلا سکتا ہے۔ شاگرد ہیں، استاد ہیں، شاگرد گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ استاد کیسا جو شاگردوں کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بندہ ہاتھ چلا سکتا ہے، یا حکومت ہے، اللہ پاک نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے زور پر راستے بند کر سکتا ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، تو وہاں اس کو اپنا وہ ڈنڈے والا زور دکھانا پڑے گا، ڈنڈے سے روکنا پڑے گا، سختی کے ساتھ روکنا پڑے گا۔ اور پرانے میں اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، مسلمان بادشاہوں کو اپنے عوام الناس کی دینداری کی اسی طریقے سے فکر ہوتی تھی، کوئی گڑبڑ نہ ہو ملک میں، عوام میں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بے دینی ان کے اندر پھیل جائے، ذرا سی گڑبڑ بھی ہوتی تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے اور زور کے ساتھ اس کو سختی کے ساتھ کچل دیتے، روک دیتے۔ اس طریقے سے اسلام محفوظ رہا اور بچ رہا آج تک۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا، شعبہ ہی نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہی ملک سے غائب ہو گیا۔ وزیر بے محکمہ تو ہیں، جن کو وزارت نہیں ملتی ان کو مشیر خاص بنا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی محکمہ نہیں ہے کہ معاشرے میں گناہوں کو روک ٹوک کرنے والا ہو، لوگوں کو نمازوں کا کہنے والا ہو۔ کاچا پہن کر کے لوگ ننگے پھر رہے ہیں بازاروں میں۔ اب میں تو سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ آج سے 10-15 سال کے بعد یہ چڑیوں کا زمانہ آنے والا ہے، کاچے سے بات اوپر جائے گی۔ اگر آپ چوک کرنے نہ ہوئے اور آپ نے اس پر روک ٹوک نہ شروع کی تو 10-15 سال کے بعد آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقوں میں، اپنے معاشرے میں چڑیوں والے مرد اور عورتیں دیکھیں۔ بہرحال
اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو فبلسانی. بعض جگہ ایسا ہوتا کہ جیسے میری طرح بندہ ہاتھ نہیں چلا سکتا یا بوڑھا ہو گیا ہمت نہیں ہے تو پھر زبان سے تو روکے نہ ان کو. یہاں زبان استعمال کر سکتا ہے وہ اپنی زبان تو کم از کم استعمال کرے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا فبقلبی، بھائی کم از کم اپنے دل سے تو اس کو کیا سمجھے، برا سمجھے. اور ایک حدیث میں فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بس سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس سے نیچے پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اب دل سے برا تو تب سمجھے گا نا کہ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا. یہ یورپ والوں کی اور مغرب والوں کی یہ پالیسی ہے کہ گناہ کو اتنا عام کر دو، نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ مسلمانوں کے دل سے اس کی برائی نکل جائے. جب ان کے دلوں سے اس کی برائی نکل جائے گی تو وہ برے کام کو ہوتے ہوئے برا کب سمجھے گا، اس کے دل میں کب احساس ہوگا. تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اس سے نیچے پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان. تو بہرحال ایک مسلمان کی یہ زندگی تو حدیث ہے اور قرآن کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کافروں کو خطاب نہیں ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے. بھائی ایمان لانے کے بعد بھی کچھ اور بھی کرنا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، جنت کا ٹکٹ، جنت کا ویزا ہماری جیب میں. ایمان لانے کے بعد کچھ اور بھی کرنا ہے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے کیا کرو، بچاؤ. وہ کیسے بچاؤ گے؟ اسی طریقے سے بچاؤ گے کہ خود بھی دین پر چلو اور ان کو بھی دین پر چلانے کا کیا کرو، اہتمام. تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اور اس آیت کا بھی یہی مضمون ہے کہ بھئی خود بھی نماز کا پابند ہو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے سارے متعلقین کو نماز کا کیا کرے، پابند بنائے. جب یہ آیت اتری حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد روزانہ صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور باہر سے دروازے کے پاس آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ، وہی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو اور نماز کے لیے اٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رات جو ہے نا کیا کرتے، نوافل پڑھتے رہتے اور جب صبح کا آخری وقت ہوتا تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے کہتے اٹھو بھائی الصلاۃ الصلاۃ. ہم بھی سنت پر عمل کر سکتے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اذان کے بعد مسجد آنے لگیں تو سب کو اٹھا کر کے آئیں اور صرف اٹھا کر کے نہ واپس جا کے پوچھے بھی صحیح بھی کس نے پڑھی. ایسا نہ ہو کہ آپ کو اٹھا کے آ گئے، میرا وہ بھتیجا ہے نا، میں اٹھا کے آ جاتا ہوں یا وہ جمعرات کو یاد آتا ہوں، واپس جاتا ہوں ادھر سے. تو یہ بار بار جب چند مرتبہ پوچھیں گے تو پھر ان کو فکر ہو جائے گی. یہ پہلی بات تھی کہ یہ مسلمان کی کیا ہے ذمہ داری. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے سورہ مریم میں گزر چکا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرے آپ. انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. وکان رسول النبی، اللہ کے معزز پیغمبر تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے سارے متعلقین کو نماز کا اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیتے تھے. وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کے بڑے پسندیدہ. تو بندہ اللہ پاک کا پسندیدہ کب بنتا ہے؟ جب یہ سارے کام کرتا ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، برادری خاندان والوں کو، بہن بھائیوں کو، محلے والوں کو، ان سب کو دین پر چلانے کا یہ مطلب نہیں کہ لٹھ لے کر کے بندہ ان کے پیچھے پڑتا. اس کا طریقہ ہے، حکمت اور بصیرت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو آپ گھر میں دینی ماحول مہیا کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں اجتماعی تعلیم کا کیا کریں، اہتمام کریں.
سنتے سنتے آخر ایک نہ ایک دن پتھر کی چٹان پر بھی قطرہ قطرہ گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور ان کو دینی حلقوں میں لے کے جایا کرے، دینی مراکز میں لے کے جایا کرے، دینی مجالس میں لے کے جایا کرے، دینی کتب ان کو مہیا کرے، گھر میں ایک لائبریری ہو کہ وہ فارغ وقت میں بجائے موبائل سے کھیلنے کے یا ٹی وی اور نیٹ دیکھنے کے وہ کتابیں پڑھیں۔ اور کتابیں ایسی دلچسپ ہیں کہ جب بندہ شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا بس کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ دل لگ جائے سے ان کو دینی کتابیں مہیا کرے، دینی ماحول مہیا کرے۔ اسی طریقے سے اپنی نمازوں کا کچھ حصہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ بھائی گھر میں بھی پڑھا کرو۔ ایک تو نماز پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، جس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا مَقَابِرَ، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں بھی پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ جیسے جو ہے نا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تمہارے گھروں میں بھی بالکل نماز ہوتی۔ اپنے نوافل، اپنی سنتیں، اوابین، چاش، اسراق کے نوافل وہ گھر میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گھر میں نماز پڑھتے، یہاں تک کہ فجر کی سنتیں بھی آپ گھر میں ادا فرما کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینے کی کسی اطراف میں، تو واپسی میں تاخیر ہو گئی، تشریف لائے تو مسجد نبوی میں نماز ہو چکی تھی۔ گھر تشریف لے گئے، گھر کی عورتوں کو جمع کر کے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ تو بھائی آپ بھی اس سنت پر عمل کریں۔ اگر کبھی مسجد کی نماز رہ گئی ہے، جماعت فوت ہو گئی ہے، تو بجائے اکیلے نماز پڑھنے کی گھر والوں کو جمع کریں۔ اگر وہ پہلے نماز پڑھ بھی چکے ہیں تب بھی آپ کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول اس طریقے سے بنا۔ اور تیسری اور اس کے لیے پھر دعا، ایک تو یہ ماحول بنا ہے اور دوسرا اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ میں نماز میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک عہد یاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پالنے والے مجھے بھی ٹھیک ٹھیک نماز پڑھنے والا بنا۔ مقیم کا معنی صحیح طریقے سے نماز قائم کرنے والا، صحیح طریقے سے نماز قائم کرنے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا۔ اس طرح کی دعائیں پڑھو۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو دعائیں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آئی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی آئی ہے، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں اور ایسے بچے نصیب فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کریں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے آیت کی تفسیر میں منقول ہے، ایمان والا جب اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اللہ کی فرما برداری میں دیکھتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کو اللہ اپنا فرما بردار بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا۔ نیک لوگوں کا پیشوا بننے کا کیا مطلب ہے؟ دادا جان، اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، پورے خاندان والے نماز پڑھنے والے ہوں، باشرہ پردہ کرنے والے ہوں، شادی ان کی دین اور شریعت کے مطابق ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین کے مطابق ہو، وہ سارے متقی اور پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے ہوں، تو یہ دادا ان کا کیا بن جائے گا؟ بھی پیشوا بن جائے گا۔ ایسی برادری، ایسا خاندان اور ایسا کنبہ ہمیں عطا فرما جو سارے تیرے فرما بردار اور میری اقتدا کرنے والے۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ جس کے بچے سیدھے نہ ہوتے ہوں وہ نماز کے آخر میں وہ جو ربنا والی دعا ہے نا، آتنا فی الدنیا والی یا رب اجعلنی والی، اس کے بجائے یہ ربنا ہب لنا والی دعا پڑھا کرے۔ ہر نماز میں، فرض میں بھی، سنت میں بھی، نوافل میں بھی، فطر میں بھی، تہجد میں بھی، اوابین اور چاشت میں اور اشراق میں بھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا۔ یہ دعا اپنا معمول بنا لے گا جو آدمی، تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کی اولاد کو سیدھی لائن کی اوپر لے۔ اور تیسری چوتھی بات یہ سمجھیں، اس میں عجیب قرآن پاک کی آیت کی ترتیب ہے نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور خود بھی اس کی پابندی کرے۔
روح المعانی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ پاک ایک طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود نماز کی پابندی، خود دین پر چلنے کی پابندی، جب آپ کے سارے گھر والے نمازی بن جائیں گے، سارے گھر والے دیندار بن جائیں گے، ساری برادری اور خاندان دیندار بن جائے گا، تو آپ کو اپنے گھر کے اندر اپنی برادری میں ایک دینی ماحول میسر ہو جائے گا، اور دینی ماحول میں پھر دین کے اوپر چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ یہاں سارے نمازی ہوں، اب سفر پر جا رہے ہیں، لاہور کا سفر ہے، کراچی کا سفر ہے، تو پوری بس والے یا پوری گاڑی والے سارے جا رہے ہیں، وہ سارے نمازی ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ پوری بس میں اگر ایک ہی بندہ بیٹھا ہے نمازی اور باقی سارے بے نمازی ہیں، تو وہ ڈرائیور کو کہتا بھی، ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا پیش آیا، ڈرائیور کو کہتا بھی ہے تو سواریاں شور کرتی ہے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ جب اجتماع میں تبلیغی جماعت والے جا رہے ہوتے ہیں اور بسیں بھر بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو جگہ جگہ پر بسیں روک کر کے سارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی آپ کی ساری برادری، سارے خاندان والے جب دیندار ہو جائیں گے تو آپ کو گھر کے اندر ایک دینی ماحول کیا ہوگا؟ میسر آ جائے گا۔ آپ کے لیے دین پر چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق جب آپ شادی کرنا چاہیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سارے دیندار ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم شریعت پر چلیں۔ آپ کے گھر میں کوئی موت ہو جائے گی، کوئی فوتگی ہو جائے گی، کوئی غمی ہو جائے گی، تو آپ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیں گے تو سارے آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دیندار ہیں۔ تو یہ قرآن کی عجیب ترتیب ہے کہ خود نماز پابندی کرنے والے تب بنو گے جب آپ کو دینی ماحول جو ہے نا کیا ہوگا؟ میسر ہوگا۔ اور آخری بات فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں، یعنی ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اتنا کمائیں اتنا کمائیں اتنا کمائیں کہ اس میں نمازیں بھی جا رہی ہیں، شریعت کے احکام بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ رزق روزی کا ذمہ تو ہمارے ہیں، حلال طریقے سے کمانا آپ کے ذمے ہے، لیکن روزی کا ذمہ تو ہم نے لیا ہوا۔ اس ترتیب سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی نماز کو رزق کی کشادگی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جس نے اپنی نماز کو جاندار بنا دیا اس کے لیے اللہ پاک رزق کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ وہ حیران ہوگا، رزق بارش کی طرح برسے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، یہی اسی مسجد جماعت کے ساتھ گئے اور بیان کیا، جس کی نماز کیا ہے؟ جاندار ہے، اس کی زندگی کیا ہے بھائی؟ شاندار۔ اور نماز جاندار کیسے ہوتی؟ اطمینان والی، سکون والی، خشوع والی، خضوع والی۔ ایسی نماز پڑھے، صحابہ کرام تو ایسی نماز پڑھتے تھے کہ بغیر جو ہے نا گندم کے دانوں کے چکی چل پڑتی اور آٹا نکلنا شروع ہو جاتا، ایسی نماز۔ تو نماز کو رزق کے ساتھ بڑا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق تو ہمارے ذمہ ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور دنیا اور آخرت دونوں میں جو اچھا انجام ہے وہ تقوی والوں کا ہی۔ اللہ پاک انہیں کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں، دنیا میں بھی چین اور سکون عطا فرماتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کی یقین نصیب